الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم چوتھے پارے کا آخری پاؤ پڑھیں گے اور پانچواں پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یوں جو ہمارے سوے پارے کی ترتیب تھی وہ ہمارے انشاءاللہ 15 تراویح تک اسی سیکوینس کے ساتھ جاری رہے گی۔ آج چوتھے پارے کا آخری پاؤ اور پانچواں پارہ مکمل، اور اگر ہم اس کو سورت کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ نساء آج ہم شروع کریں گے۔ اس کی 176 ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں، جن میں سے 147 کی تلاوت آج ہم نے تراویح میں سننی ہے۔ یعنی آج کی تراویح ہماری ٹوٹل کتنی آیات کے گرد گھومے گی؟ 147 آیات مبارکہ اور سورہ نساء کی ہیں، باقی والی آیات مبارکہ رہ جائیں گی۔ کل وہ سورہ نساء اور آنے والی سورت کو انشاءاللہ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اور سبق نمبر 2 ہمارا جو روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ آل عمران یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا تھی؟ مدنی، اور آیات مبارکہ ٹوٹل 200 تھیں، اور آج کی سورہ مبارکہ ہے ہماری سورہ نساء، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی، یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے۔ اور یہ ایک ایسی ترتیب ہے اور ایک ایسا پورا سیٹ ہے جو ابھی مدنی صورتوں کا چل رہا ہے۔ اب مدنی صورتوں کو مزید اگر سمجھنا ہو، آج اگر کوئی دوست نیا ہو تو وہ ذہن میں بٹھا لے، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات، عبادات میں مالی عبادت ہو یعنی زکوٰۃ، یا جسمانی عبادت ہو جیسے روزہ، یا جسمانی اور مالی دونوں ہوں جیسے حج، یہ ساری عبادات کن صورتوں میں ہیں؟ مدنی صورتوں کے اندر۔ ہمارے معاملات، میری اور آپ کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی، یہ تمام کی تمام کس کے گرد گھومتی ہے؟ مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ تو آج کی سورہ نساء اس کے نام سے جیسے ظاہر ہے، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق کی بحالی کی بات فرمائی ہے، اور یہ پوری سورہ مبارکہ خاندانی نظام کے گرد گھومتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اور خاندانی نظام کی بنیادی اینٹ اگر مرد ہے تو مرد کے ساتھ پھر کیا ہے؟ عورت ہے۔ مرد اور عورت لازم و ملزوم ہے، عورت مرد کے بغیر اور مرد کبھی عورت کے بغیر اپنے سروائیو کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اب اس صورت کا تھوڑا سا تعلق ہم نے ملانا ہے پچھلی صورت کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر تھا، اور دوسرا غزوہ تھا غزوہ احد، اور غزوہ بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور 70 لوگ قیدی بنے۔ لیکن غزوہ احد میں کام الٹ ہو گیا، مسلمانوں کو 70 لاشیں اپنے اٹھانے پڑی، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے گھروں میں 70 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا غزوہ احد میں۔ اب اس کا ذکر تھا سورہ آل عمران میں۔ اب جو عورتیں بچ گئیں شہداء کی، اور ان کے جو بچے اور بچیاں بچ گئیں، وہ بیوہ اور یتیموں کے احکامات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور اسی سے پھر ایک آگے سبق چلا ہے جو بڑے تسلسل کے ساتھ چلا ہے۔ سب سے پہلی بات وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، بھائی یتیموں کے مال ان کو دے دیا کرو۔ اگر تم وقتی طور پر گارڈین بنے بھی ہو تو اس کے اندر تم اتار چڑھاؤ نہ کرو، اور اپنے ہاتھ کی صفائی نہ دکھاؤ، بلکہ ان کو دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد متعدد شادیوں کی اجازت فرمائی۔ یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ ایک سے زیادہ شادیوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اجازت بھی کنڈیشنل لائز ہے۔ اگر تم پہلی عورت کے حقوق و فرائض پورے کر رہے ہو تو پھر تم ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن اگر پہلی بھوکھی مر رہی ہے تو پھر دوسری تم کہاں سے لاؤ گے؟ لہذا یہ مسکنسیپشن دور ہونی چاہیے، اور عورت کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے اس کا حق مار متعین کیا۔ وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جتنا کوئی طے کر لے اور دینے کے قابل ہو، مالی صلاحیت اس کی اتنی ہو، وہ دے سکتا ہے۔ کم سے کم حق مار امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 10 درہم ہے، جس کی مقدار تقریباً 2.625 تولے چاندی بنتی ہے۔ عورتوں کے معاملات چلتے ہوئے اللہ چوتھی چیز بیان فرما رہا ہے، اسلامک اکنامک سسٹم، اسلامی معاشی نظام کا ایک بہت بڑا پلر اور بہت بڑا ستون ہے نظام وراثت۔ تو اللہ نے اس کا بھی حکم فرمایا کہ جیسے مردوں کو وراثت میں حصہ ملے گا، ایسے عورتوں کو بھی وراثت میں
حصہ ملے گا. اگر مرد کا کسی جگہ پر ہاف ہے اور 1/2 ہے تو عورت بھی اگر اکیلی وارث ہے اپنے کسی بھی مرد کی، شوہر کی شکل میں، باپ کی شکل میں یا بیٹے کی شکل میں، اگر وہ اکیلی وارث ہے تو اس کو بھی کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. لہذا وراثت کے احکامات کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا. اس کے بعد 3 باتیں بیان فرمائیں کہ تمہارے لیے کچھ رشتے نکاح میں لانے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتے 3 قسم کے ہیں. کچھ رشتے وہ ہیں جو تمہارے نسب کی وجہ سے حرام ہیں. تمہاری ماں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں. یہ 8 قسم کے رشتے بیان فرمائے جو نسبی رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کچھ رشتے وہ ہیں جو رضائی رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان دودھ پیتا ہے، تو دودھ پینے والے رشتوں کی حرمت کا بیان تھا. اور تیسرا وہ تھا ایک خاتون تمہارے گھر میں آئی تمہاری بیوی بن کر، اب اس بیوی کے آنے کی وجہ سے کچھ رشتے تمہارے اوپر حرام ہو گئے. اور وہ رشتے کیا ہے؟ تمہاری بیوی کی ماں، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری بیوی کی بہن، تمہاری بیوی کے زندہ ہونے اور نکاح میں موجودگی کے ساتھ تم اس کی بہن کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتے. یہ 3 قسم کے رشتے ہیں جن کو حرام رشتے کہا، جن کے ساتھ تمہارا نباہ اور بیعہ نہیں ہو سکتا. کچھ نسبی ہیں، کچھ رضائی ہیں، اور جو بیوی کی وجہ سے ہیں ان کو حرمت مصاہرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قرآن کا بہت بڑا اصول جو 30 پاروں میں جا بجا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اے انسان، تجھے شریعت کا پابند کرتے ہوئے میں نے تیری بشری کمزوریوں کا خیال رکھا ہے. کبھی انسان نہیں کہہ سکتا اور نہ اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ دین مشکل ہے. اللہ ہر جگہ پہ فرما رہا ہے تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ میں نے کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، حتیٰ کہ جس چیز کا تو شیدائی تھا وہ بھی تجھے یک لخت میں نے نہیں چھڑوائی. مثلا اہل عرب میں شراب کا رواج تھا عرب کے اندر، تو وہاں بھی یک لخت شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ پہلے اس کے نفع نقصان بیان کیے، پھر نماز کی حالت میں شراب کی حرمت کا بیان ہوا، اور پھر مطلق کہہ دیا کہ تمہارے لیے شراب حرام ہے. تو اللہ نے ایک ایسا اصول جو قرآن کو سمجھنے کا اصول ہے کہ انسان اپنی بشری کمزوریاں رکھتا ہے، اور اس کو جو ہم نے دین دینا ہے وہ بڑا گریجولی دینا ہے، اس کو فوراً نہیں دینا. پھر ایک اور بات فرمائی جس کا آج مغرب بڑا واویلا کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ تمہارے گھر کا سربراہ کون ہے؟ تمہارا مرد ہے، اور تمہاری عورت بھی گھر کی سربراہوں میں شامل ہے، لیکن دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے. کوئی دنیا کا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں 2 بیک وقت برابر اختیارات رکھتے ہوئے اس گھر کو سروائیو کریں اور چلائیں. کبھی ایک کالج کے اندر 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، کسی ایک ملک کے اندر 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، اور ہر جگہ پہ آفیشلی ایک سسٹم موجود ہے، بڑے سے بڑا، بڑے سے چھوٹا، چھوٹے سے بڑا. اسی نظام کے تحت فرمایا تمہارے گھروں کی سربراہی کس کے سپرد ہے؟ مردوں کے سپرد ہے. عورت صنف نازک ہے، وہ گھر میں رہے اور مرد کو ساری ذمہ داریاں دے دیں کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ بات اللہ اس صورت میں دہرا رہا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے. اگر عورتوں کے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، جو تمہاری بیوی ہے، تو کیا کرو؟ کیا فوراً طلاق دے دو؟ نہیں، فرمایا پہلے اس کو اس کی غلطی باور کرواؤ. اگر پھر بھی اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا تو پھر تم اس کو اپنے بستر سے جدا کر دو. اگر تمہاری غلطی ہے تو وہ تمہارے بستر سے جدا ہو جائے. اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے، یہ دونوں پیچ اپ کروائیں. اگر یہاں بھی بات نہیں بن سکتی تو پھر وہ پیریڈ کہ جس میں عورت پاک ہے، اس کو مینسز اور ماواری نہیں ہے، ان دنوں میں مرد اپنی عورت کو کتنی طلاقیں دے؟ 1 طلاق دے. پھر اس کا پریسکرائبڈ پیریڈ گزرے، پھر ایک اور طلاق دے. پھر اس کا پریسکرائبڈ پیریڈ گزرے، پھر 1 طلاق دے. اب بھی اگر ان کا نباہ نہیں ہوتا تو اب جدا ہو جائیں. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان 3 طلاقیں بیک وقت دے بیٹھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اسلام اتنا سخت تو نہیں ہو سکتا، مجھے آسانی ڈھونڈنی چاہیے، اور اس کو بعض جگہ سے آسانی فتوے کی شکل میں مل بھی جاتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اس کو بستر سے جدا کرنے سے لے کر اور گھر کے 2 منصف بنانے تک، اور 1 طلاق، پھر دوسری طلاق، پھر تیسری طلاق، راؤنڈ اباؤٹ کتنے دن سوچنے کے دے رہا ہے شریعت اس کو؟
کم از کم صرف اور صرف پاکی کے ایام اگر گنے جائیں 3 طلاقوں میں تو 90 دن کا پیریڈ وہ بنتا ہے، اور منصف بنانے کی اگر آپ 30 دن نکال لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے اگر نباہ نہ بنے 30 دن اگر آپ وہ لگا لیں تو 150 دن شریعت نے اس مرد کو سوچنے کے لیے پہلے دیا ہے، لیکن اس نے اس کو اویل نہیں کیا۔ اب جب اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار بیٹھا ہے، اب آسانی ڈھونڈنے لگ پڑا ہے کہ شریعت میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے 3 طلاقیں اگر میں دے بیٹھا ہوں تو تب بھی وہ ایک ہی ہوگی۔ تو یہ ایک آج کے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ لیکن قرآن نے ایک بڑی پیاری نفسیاتی بات کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، عورت اور مرد کے نباہ کے ساتھ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ان دونوں حکموں کا بڑا ایک نفسیاتی تعلق ہے کہ اگر تمہاری معاشرتی زندگی کامیاب نہیں ہو پا رہی تو سر کس کے آگے جھکاؤ؟ اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا، تمہارے لیے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی صورت کے اندر شراب کی حرمت ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا شراب گریجولی حرام ہوا، نہ کہ یک لخت اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ تیمم کی آیات مبارکہ کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو، اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اور پھر مقام رسالت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ میں 2 جملے بولنے لگا ہوں، ان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میرا نبی محمد مصطفیٰ صرف میسنجر نہیں ہے، صرف پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ ایک لیجسلیٹر بھی ہیں، وہ قانون ساز بھی ہیں۔ وہ تمہارے لیے حلال کا قانون بھی بنا سکتے ہیں اور تمہارے لیے حرام کا قانون بھی بنا سکتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، 65 نمبر آیت مبارکہ میں اس حکم کو بیان فرمایا۔ اور اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت سے فرار تمہارے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ایک واویلے کا جواب ہے۔ واویلا یہ تھا، مسلمان مجاہدین چلے گئے جہاد میں، منافقین نے کہا بھئی اگر تم نہ جاتے تو تمہاری زندگی بچ جاتی، اپنے گھروں کے اندر رہ لیتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان منافقوں کو جواب دے دیں جو آپ کے مجاہدین اور غازیوں کے دلوں کو چھوٹا کر رہے ہیں، بظاہر کہ موت تو تمہیں گھر میں بھی آ جانی ہے، اگر وہ میدان جہاد میں آ جائے تو اور بہتر ہے۔ پھر ایک اور محبت بڑھانے کا اصول بیان فرمایا، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها، اگر تو کوئی تمہیں سلام کرے تو محبت بڑھاتے ہوئے تم بھی اس کے سلام کا جواب دو، اور صرف جواب نہ دو بلکہ جتنی محبت سے اس نے سلام کیا تھا اس سے زیادہ محبت کے ساتھ تم اس کے سلام کا جواب دو۔ اور اگر تم کسی بندے کو قتل کر بیٹھو جان بوجھ کر تو اس کے بارے میں فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اور یہی سورہ نساء مزید آگے چلتی ہے، اور سورسز آف شریعہ میں قرآن اور حدیث کے بعد ایک تیسرا سورس قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے کنسنسس آف امہ، اجماع امت، کہ اگر امت کے علماء کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اکثریت کے ساتھ ہوں تو وہ بھی تمہارے لیے شریعت ہے۔ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے شرک کے، اللہ نے اس کی بھی بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ منافقین کا انجام بیان فرمایا کہ منافقوں کا انجام کوئی چھوٹا انجام نہ سمجھو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انتہائی آگ کے گڑھے کے اگر آخری کو کنارے پر موجود ہوگا تو وہ کافر نہیں بلکہ کون ہے؟ منافق ہے، کہ جو اپنے چہرے کے اعتبار سے اور ہے، اپنے دل کے اعتبار سے اور ہے۔ اور بار بار قرآن ایک حکم کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا سورہ آل عمران میں، آج اللہ سورہ نساء میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تمہاری خارجہ پالیسی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تمہاری خارجہ پالیسی کے تحت تمہاری فرینڈشپ اور تمہارا تعلق کبھی کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور آج کی آخری آیت مبارکہ جو ہم پڑھیں گے 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور ہمارے اس سورہ نساء کی 147 نمبر آیت ہے، اس کو ذرا گھر جا کر بڑے مزے لے کے پڑھیے گا، بڑی کمال آیت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، ذرا ترجمہ دیکھیے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، ان شکرتم وآمنتم، تم شکر کرتے رہو اور میری ذات کے اوپر ایمان لاتے رہو، میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارا شکر بھی قبول کرنے والا ہے اور تمہاری دل کی کیفیتوں کو علیما
جاننے والا بھی ہے۔ یہ ادھار ہے آیت مبارکہ، یہ آپ نے گھر چل کے پڑھنی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آج کی تراویح میں سورہ مبارکہ کون سی؟ سورہ نساء۔ ٹوٹل آیات 176، اور آج ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 147، 147۔ اور اپنے مزاج کے اعتبار سے کون سا مزاج رکھتی ہے؟ مدنی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔